अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन। आज हम एक ऐसे मुल्क की सैर करने जा रहे हैं जिसके हकाइक जानकर आप हैरान रह जाएंगे। इस मुल्क में शादियां कम और हनीमून ज़्यादा मनाए जाते हैं। इस मुल्क में लोग शादियां कम और मौज मस्ती करना ज़्यादा पसंद करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस मुल्क में 40% औरतें शादी से पहले ही हामला हो जाती हैं। यहाँ की औरतें बहुत ही ज़्यादा बोल्ड होती हैं। ये औरतें दोस्ती के पहले दिन ही बिस्तर पर पहुँच जाती हैं। इसकी बड़ी वजह इस मुल्क में पोर्न वीडियोस दुनिया में सबसे ज़्यादा बनाई जाती हैं। इस मुल्क में 5000 पोर्न वेबसाइट काम कर रही हैं जो सालाना लाखों डॉलर कमा रही हैं। इस मुल्क में हम जिन्स परस्ती, फहाश मूवीज़ और जिस्म फरोशी को कानूनी हैसियत हासिल है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस मुल्क में चौथी बड़ी कम्युनिटी पाकिस्तानी है। इस मुल्क के 40% पैदा होने वाले बच्चों की माँ को भी बच्चे के बाप का पता नहीं होता। इस मुल्क में तलाक़ें इतनी ज़्यादा क्यों होती हैं? इस मुल्क में रात को 12 बजे भी सूरज देख सकते हैं। ऐसी और बहुत सी मालूमाती वीडियो आज आपको पेश करने जा रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज की वीडियो है नॉर्वे मुल्क के बारे में। इस मुल्क का ऑफिशियल नाम किंगडम ऑफ नॉर्वे है। नॉर्वे शुमाली यूरोप का एक खूबसूरत मुल्क है जो अपने फितरी हुस्न और दिलकश मनाजर के लिए जाना जाता है। इस मुल्क की सरहदें ज़मीन और समंदर दोनों पर फैली हुई हैं। इस मुल्क की सरहदें 3 ममालिक से मिलती हैं, रूस, स्वीडन और फिनलैंड। नॉर्वे का कुल रकबा 3,85,000 मुरब्बा किलोमीटर है जो रकबे के लिहाज से दुनिया के 62वें नंबर पर आता है। इसकी कुल आबादी 54,74,000 के करीब है जो आबादी के लिहाज से दुनिया के 119वें नंबर पर आता है। नॉर्वे में 84% लोग शहरों में रहते हैं और 16% लोग गाँव में आबाद हैं। छोटा सा मुल्क होने के बावजूद ये दुनिया के सबसे अमीर तरीन मुल्कों में आता है। इस मुल्क में रहने वाले लोगों को दुनिया के खुशहाल लोगों में माना जाता है। दोस्तों, नॉर्वे यूरोप का छठा बड़ा मुल्क है। आज तक ये मुल्क अपने किसी भी हमसाया मुल्क से जंग नहीं लड़ा। छोटा मुल्क होने के बावजूद इसने बहुत तरक्की की है। नॉर्वे की ऑफिशियल ज़बान नॉर्वेन है। इस मुल्क में जो भी टूरिस्ट आते हैं उन्हें ज़बान की वजह से मुश्किल का सामना करना पड़ता है क्योंकि यहाँ ज़्यादा इंग्लिश नहीं आती। मोहतरम नाजरीन, नॉर्वे के नॉर्थ फॉल वाले इलाकों में 76 दिन तक सूरज नहीं निकलता। इसकी वजह यह है कि ये मुल्क नॉर्थ पोल के करीब है। नॉर्थ पोल का मतलब है ज़मीन के बिल्कुल ऊपर वाली जगह। इसको ज़मीन की छत भी कहा जाता है। इसी वजह से सूरज आपको रात 12 बजे भी नज़र आएगा और लोगों को सूरज की मौजूदगी में ही सोना पड़ता है। ये आम तौर पर मई से जुलाई के महीने में होता है और इसी तरह सर्दियों में रात ही रहती है और सूरज ही नहीं निकलता। लोगों को सब काम रात में करने पड़ते हैं। नॉर्वे में कुत्ते को बांधकर रखना जुर्म समझा जाता है। यहाँ पर इंसानों के साथ साथ कुत्तों को भी बहुत अहमियत दी जाती है। नॉर्वे का दारुल हुकूमत ओस्लो है जो आबादी के लिहाज से मुल्क का सबसे बड़ा शहर है। दोस्तों, नॉर्वे के लोगों के पास खुश रहने का राज मौजूद है। बस आपको सर्दियों में ठंडे पानी से नहाना होगा। जी हाँ, यहाँ के लोगों का मानना है कि सर्दी में ठंडे पानी से नहाने से इंसान खुश रहता है। उनके मुताबिक ठंडे पानी से दिमाग में ऑक्सीजन में बेहतरी आती है और आप कई अरसे तक खुश रहते हैं। आप इस मुल्क में गाड़ी पर सफ़र करें या ट्रेन पर सफ़र करें, आपको खूबसूरत नज़ारे हर तरफ देखने को मिलेंगे। आप इस मुल्क में गाड़ी पर सफ़र करें या ट्रेन पर सफ़र करें, आपको खूबसूरत नज़ारे हर तरफ देखने को मिलेंगी। नदियाँ, पहाड़, वादियाँ कुदरती खूबसूरती से मालामाल हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं नॉर्वे में चौथी बड़ी कम्युनिटी पाकिस्तानी है। 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक 46,000 पाकिस्तानी इस मुल्क में आबाद हैं। यहाँ पर मौजूद पाकिस्तानी बहुत अच्छी ज़िंदगी और खुशहाल ज़िंदगी जी रहे हैं। दोस्तों, ये दुनिया के महफूज तरीन मुल्कों में आता है। इस बात का अंदाज़ा आप यहाँ से ही लगा सकते हैं। 2022 में इस मुल्क में क्राइम की रेशो 0% थी। नॉर्वे का मौसम ज़्यादातर सर्द रहता है और बर्फ़बारी भी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन सर्दी में इस मुल्क का नज़ारा देखने से ताल्लुक़ रखता है जैसे पूरे मुल्क पर किसी ने सफ़ेद चादर डाल दी हो। नॉर्वे की खूबसूरती हर किसी को अपनी तरफ मुतवज्जो करती है।
قدرت نے اس ملک کو ایسی خوبصورتی دی ہے جو شاید ہی کسی اور ملک کے پاس ہو۔ ناروے میں اگر بات کی جائے تو یہاں رہنے والے لوگوں کے مذہب کی، تو یہاں مختلف مذہب کے لوگ رہتے ہیں، لیکن اکثریت مسیحی مذہب سے تعلق رکھتی ہے۔ خاص طور پر لوتھرین چرچ ناروے میں سب سے بڑا مذہبی گروہ ہے۔ یہ ناروے کا سرکاری چرچ ہے اور اکثریت آبادی اس سے وابستہ ہے۔ دیگر مسیحی فرقے، کیتھولک، آرتھوڈوکس اور دیگر پروٹسٹنٹ فرقے بھی موجود ہیں۔ ناروے میں مسلمانوں کی ایک قابل ذکر تعداد موجود ہے۔ یہاں ہندو، سکھ اور یہودی بھی رہتے ہیں۔ ایک بڑی تعداد میں لوگ کسی بھی مذہب سے وابستہ نہیں ہیں۔ ناروے میں مذہبی آزادی کا حق آئین میں محفوظ ہے۔ لوگ آزادانہ طور پر اپنا مذہب اختیار کر سکتے ہیں اور اس کی تبلیغ کر سکتے ہیں۔ اور اگر بات کی جائے یہاں کے رسم و رواج کی تو بہت ہی زیادہ عجیب و غریب ہیں۔ یہاں کے لوگ شادیاں کرنا پسند نہیں کرتے۔ اسی وجہ سے یہاں شادی شدہ سے زیادہ لوگ کنوارے ہیں۔ یہ لوگ صرف موج مستی ہی کرنا پسند کرتے ہیں۔ یہاں کی عورتیں بہت ہی زیادہ اوپن مائنڈ اور بولڈ خیالات کی ہیں۔ یہاں کی عورتیں جسمانی تعلقات قائم کرنے میں زیادہ وقت نہیں لگاتیں، جس کی وجہ سے اس ملک میں 40% عورتیں شادی سے پہلے ہی حاملہ ہو جاتی ہیں۔ یہاں کی عورتیں صرف ایک مت سے ہی تعلق قائم نہیں کرتی، جس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پیدا ہونے والے 40% بچوں کی ماں کو بھی ان بچوں کے باپ کا پتہ نہیں ہوتا۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اس ملک میں جسم فروشی پر قانونی کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ یہاں مکمل آزادی ہے۔ اس ملک کی عورتیں مردوں سے زیادہ عیاش ہیں۔ پہلے یہ ملک چھوٹے چھوٹے جزیروں پر مشتمل تھا جن کا آپس میں کوئی زمینی راستہ نہیں تھا، لیکن آج آپ کو اس ملک میں پہاڑوں کے اندر بھی اور سمندر کے اوپر بھی روڈز نظر آئیں گی۔ ان روڈز کی وجہ سے پورے ملک کے جزیرے آپس میں مل چکے ہیں۔ دوستو، اس ملک میں 1,80,000 کے قریب مسلمان ہیں جو سب سے زیادہ اوسلو شہر میں رہتے ہیں، اور پاکستانی بھی سب سے زیادہ اسی شہر میں ہیں۔ تقریباً 80% پاکستانی کھاریاں شہر کے ناروے میں موجود ہیں۔ اوسلو کے بہت سے علاقوں کو لٹل کھاریاں بھی کہا جاتا ہے۔ اس ملک میں 200 مسجدیں موجود ہیں۔ مسلمان اس ملک میں آسانی سے رہ سکتے ہیں، لیکن ناروے کے لوگ مسلمانوں سے زیادہ تعلق نہیں رکھتے۔ اگر اس ملک کی تاریخ پر بات کریں تو 872 میں ملک کی بنیاد رکھی گئی، 1263 میں نالوین امپائر بنی، 1500 میں ڈنمارک اور ناروے اکٹھے ہوئے۔ نیپولین کی جنگوں کی وجہ سے 1814 میں ناروے اور ڈنمارک الگ ہو گئے۔ 1940 کو اس ملک پر جرمنی نے قبضہ کر لیا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد 8 مئی 1945 میں اس ملک کو جرمنی سے آزادی ملی۔ 2017 میں دنیا کا پہلا ملک ناروے تھا جس نے ریڈیو پر پابندی لگا دی۔ ناروے کا GDP $593 بلین ہے، جو دنیا کے 24 نمبر پر آتی ہے۔ یہاں کے رہنے والے لوگوں کی سالانہ آمدنی $1,18,000 ہے، جو دنیا کے چوتھے نمبر پر ہے۔ آپ یہاں سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس ملک میں رہنے والے لوگ کتنے امیر ہیں۔ ناروے کی کرنسی نارجن کرون ہے، جو پاکستانی 26 روپے کے برابر اور انڈین 8 روپے کے برابر ہے۔ ناروے کی معیشت کا دارومدار آئل اور گیس پر ہے۔ دنیا میں 21% مچھلی کو ایکسپورٹ کرنے والا ملک بھی ناروے ہے۔ ٹورسٹ انڈسٹری بھی اس ملک کی معیشت کو اہم سہارا دیتی ہے۔ 2023 کی رپورٹ کے مطابق 28 لاکھ لوگوں نے اس ملک کا وزٹ کیا۔ اس کے علاوہ فحاش فلموں سے بھی یہ ملک ہر سال لاکھوں ڈالر کماتا ہے۔ اس ملک کی عورتیں بہت ہی زیادہ فحاش ہیں، جو جسمانی تعلق قائم کرنے اور موج مستی کرنے کو پسند کرتی ہیں۔ اس لیے اس ملک میں فحاش فلمیں بہت زیادہ بنائی جاتی ہیں۔ اس ملک میں فحاش فلم بنانے پر حکومت کی طرف سے کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ دوستو، اگر آپ کسی ملک میں جا کر فری پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ کو ناروے جانا چاہیے۔ 20 سے زیادہ پبلک یونیورسٹی میں پر سیمسٹر فیس صرف $72 ہے۔ آپ کو بس رہنے کے لیے اور کھانے کے لیے خرچہ کرنا پڑے گا۔ اس ملک کا لٹریسی ریٹ 99% ہے، اور اس ملک کی فیمس یونیورسٹیز میں یونیورسٹی آف ورجن، یونیورسٹی آف اوسلو اور ناروین یونیورسٹی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی شامل ہیں۔ یہ ملک پاکستان کے لیے بہت سے ویزا آفر کرتا ہے، جن میں اسٹڈی ویزا، اسکل ورکر ویزا، انویسٹمنٹ ویزا اور اس کے علاوہ ٹورسٹ ویزا شامل ہیں۔ ناروے پاکستان سے کافی فاصلے پر ہے۔ پاکستان سے ناروے کی براہ راست فلائٹ 10 سے 12 گھنٹے کی ہوتی ہے، لیکن ٹائم کے لحاظ سے صرف 3 گھنٹے پیچھے ہیں۔
دوستو یہ ملک اتنا امیر ہے کہ یہاں کی 25% آبادی کروڑ پتی ہے۔ دنیا کا سب سے زیادہ ڈیموکریٹک ملک بھی یہی ہے اور دنیا کا 7واں صحت مند لوگوں کا ملک بھی ناروے ہے۔ دوستو ناروے اتنا امیر کیسے ہوا؟ یہی نہیں، گورنمنٹ تو امیر ہے لیکن حکومت نے وہاں کے لوگوں کو بھی امیر بنا دیا۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ملک سے تیل نکلنے کے باوجود صرف تیل پر انحصار نہیں کیا گیا بلکہ سی فوڈ پر بھی توجہ رکھی، اور سالمون فش کو سب سے زیادہ ناروے ایکسپورٹ کرتا ہے۔ جو پیسہ ایکسپورٹ سے آیا اس سے سب کچھ امپورٹ کرنا شروع نہیں کیا بلکہ لوکل انڈسٹری کی پروڈکٹ کو چلنے دیا، اور جتنا پیسہ ٹیکس کی شکل میں اکٹھا ہوا اپنے لوگوں پر لگایا، کیونکہ جب ملک سب کچھ امپورٹ کرنے لگ جائے تو لوکل انڈسٹری ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تیل اور نیچرل ریسورسز کی ایکسپورٹ سے گورنمنٹ تو امیر ہو جاتی ہے لیکن عوام امیر نہیں ہو پاتی۔ ناروے نے ایسا نہیں کیا، جس کی وجہ سے آج دنیا کے بڑے بڑے تیل نکالنے والے ملکوں سے بھی زیادہ ناروے امیر ہے۔ دوستو چلیں اب آپ کو دکھاتے ہیں ناروے کی خوبصورتی جو آپ کو اس ملک میں جانے پر مجبور کرے گی۔ اوسلو سٹی ملک کا دارالحکومت ہے جس کی کل آبادی 10,86,000 ہے، جو ملک کا سب سے زیادہ آبادی والا شہر بھی ہے۔ بہت سے پاکستانی اسی شہر میں ملیں گے۔ یہ ایک بہت خوبصورت اور جدید شہر ہے۔ اس شہر میں آپ کو بہت سے خوبصورت ریسٹورنٹ، شاپنگ مال، پارک اور میوزیم دیکھنے کو ملیں گے۔ اگر بات کی جائے اس ملک کے گاؤں کی تو اس ملک کے گاؤں بہت ہی زیادہ خوبصورت اور صاف ستھرے ہیں۔ پہاڑ اور سرسبز شاداب نظارے جو دل کو چھو لیتے، جہاں پر اگر آپ ایک دفعہ چلے گئے تو وہاں سے واپس آنے کا آپ کا دل نہیں کرے گا۔ وہاں پر آپ کو بہت ہی سکون محسوس ہوگا۔ یہ تھی ہماری ایک چھوٹی سی ڈاکومنٹری ویڈیو۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو اسے شیئر ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، اور اس ویڈیو کو آپ کہاں سے دیکھ رہے ہیں کامنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔